کر لیتے ہیں. ہم نے 4 جنگیں جو ہے نا جی وہ لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ, اور جو میں نے سیکھا, جو مطلب ہم تاریخ میں پڑھتے رہے, وہ یہی تھا کہ جی ہم پر جنگ مسلط کی گئی, اور ہندوستان ہم نے ہمارے ساتھ ہمیشہ زیادتی کی, ہم پر جنگ مسلط کی, اور ہم نے جو جنگیں لڑی ہیں مطلب 65 کی جنگ ہم جیتے, چلو 71 میں ہو گیا, 99 کی میں بھی کہتے ہیں کہ جب کارگل ہوا تو ہم ہارے نہیں. تو اس کے بارے میں بہت سی سازشی مفروضے ہیں. یہ تو بات کلیئر ہے کہ جی ہم نے کبھی کوئی شہادت نہیں کی, انڈیا نے ہمارے ساتھ سب کچھ کیا. جی ہاں, حقیقت کچھ فرق ہے. حقیقت یہ ہے کہ چاروں جو جنگ ہوئی اس میں پہل ہم نے کی, پہل ہندوستان کی طرف سے نہیں ہوئی. اچھا کیا ہوا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی جنگ آپ کی 47-48 میں ہوئی. آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ کشمیر کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ہندوستان گڑبڑ کر دے. آنا تو آپ کو تھا, مگر ہو سکتا ہے ہندوستان گڑبڑ کر دے. تو آپ نے سکندر مرزا صاحب سے, جو بعد میں جا کے صدر بھی بنے پاکستان کے, اور وہ تھے اس وقت پشاور میں کمشنر, اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ قبائلی لشکر اکٹھا کریں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری فوج جو ہے وہ بارڈر کراس کرے, انٹرونشن کرے کشمیر میں, کیونکہ یہ ایک آئینی طور پہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں وہ پاکستان کو آئیں گے. کشمیر مسلم میجورٹی ایریا تھا, حالانکہ راجہ وہاں کا ہندو تھا. تو مگر یہاں یہ خیال تھا کہ شاید یہاں گڑبڑ نہ ہو جائے, تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فوج نہیں جائے گی مگر لشکر بھیجیں گے, قبائلی لشکر, اور پریٹینڈ یہ کریں گے کہ یہ ایک سپونٹینیس قسم کی اپرائزنگ ہے, اس کے پیچھے ہمارا ہاتھ نہیں ہے. تو آپ نے ایک آرگنائز پلان کے تحت آپ نے ایک قبائلی لشکر بھیج دیے, اور جب آپ نے قبائلی لشکر بھیجے تو کوشش یہ تھی کہ وہاں ایک انارکی کریٹ کی جائے, ڈیسٹیبلائزیشن کریٹ کی جائے, اور جو راجہ ہے وہ وہاں سے بھاگ جائے, اسے خطرہ محسوس ہو وہ وہاں سے بھاگ جائے, نہ ہندوستان کی مداخلت ہو نہ آپ کی ہو, وہاں ایک سیجر آف اسٹیٹ پار ہو جائے, اور اس کے بعد اس کی ایکسیشن آٹومیٹکلی آپ کی طرف ہو جائے. تو یہ جو ٹرائبل لشکر آپ نے وہاں بھیجے, اس سے پھر یہ ہوا کہ ہندوستان نے جو راجہ تھا وہاں کا, اس کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیجنی پڑی. کیونکہ یہ ظاہری بات ہے ڈیسٹیبلائز کر رہے تھے, ان کو مل رہی تھی, سکسیس بھی مل رہی تھی, اور اس سے پھر آپ نے بعد میں اپنی بھی پھر فوج بھیجنی پڑی. پھر اسی لیے پھر کشمیر ڈیوائیڈ ہو گیا. جو حصہ آپ نے لے لیا وہ آپ کے والے بن گیا, جو آزاد کشمیر بنا, لائن آف کنٹرول بن گئی, یو این نے چھلانگ مار دی. اور راجہ جو تھا اس نے ایکسیشن ٹریٹی جو تھی کہ جی اس نے کہا میں پاکستان کو نہیں, میں ایکسیڈ کرتا ہوں ہندوستان کو. تو آپ نے یہ جو پہل کی اس کی وجہ سے یہ سارا ایک نیا ایشو بن گیا. اگر آپ پہل نہ کرتے تو پتہ نہیں ہندوستان بات آپ کی مانتا یا نہ مانتا, یا رخ جو سیاسی حالات تھے وہ کیا رخ اختیار کرتے. مگر کیونکہ آپ نے پہل کر دی تھی, آپ کا خیال سے لے لیتے ہیں یا دیکھا جائے گا بعد, تو اس لیے یہ سارا کچھ ہوا. تو پہل آپ نے کی, سب سے پہلے آپ نے کی, قبائلی لشکر آپ نے بھیجے ایک سازش کے تحت, اور آپ کا کچھ پلانز تھے وہ پورے نہ ہو سکے, اور پھر ہندوستان نے ریئیکٹ کیا. جب ریئیکٹ کیا تو پھر آپ نے بھی اپنی فوج کو بھیجنا پڑا, ان کو بھی بھیجنا پڑا, اور پھر یہ ڈیوائیڈ ہو گیا کشمیر. یہ آپ نے پہل کی تھی پہلی جنگ میں. اس کے بعد سیٹھی صاحب 1965 کی جنگ آ جاتی. 1965 کی جنگ کے اندر جو نیچرلی بہت سے ٹاک شوز میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی ایک تو یہ کہ دوبارہ ہم پر جنگ مسلط کی گئی, اور یہ کہ پاکستان نے یہ جنگ جیتی. دیکھیے ایسے نہیں ہوا. اگین جو حقیقت تھی اور حقائق تھے وہ فرق تھے. پہلی بات یہ کہ بھٹو صاحب نے یہ پلان بنایا تھا ایوب خان صاحب سے مل کے کہ ہم اپنے فوج کے کچھ لوگ آزاد کشمیر میں, جموں کشمیر میں جو ہیلڈ کشمیر جسے کہتے ہیں, وہاں بھیج دیں گے, اور وہاں جا کے لوگوں کو اکسائیں گے. کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. شیخ عبداللہ صاحب جو کشمیری لیڈر تھے, ان کی حکومت تھی, آپ ان کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے تعلقات نہرو کے ساتھ تھے. تو آپ نے یہ بندے بھیج دیے جو کہ پریٹینڈ یہ کر رہے تھے کہ یہ کشمیری ہیں, یونیفارمز نہیں پہنے ہوئے تھے اور لگتے بھی کشمیری تھے. آپ نے یہ بھیج دی, اور آپ کا خیال تھا وہاں تھوڑی بہت انسرجنسی کریٹ کی جائے. تو ایگزیکٹلی وہی اسٹریٹجی جو آپ نے 47-48 میں کی تھی, آپ نے پھر وہی استعمال کی کہ یہ پریٹینڈ کیا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, یہ انہی کے لوگ ہیں, تو یہ اسپونٹینیس ہے, تاکہ وہاں کچھ چرچا ہو, کوئی شور شرابہ ہو, اور پھر آپ کے حوالے پھر کشمیر پریشر انڈیا پہ پڑے ہو جائے. انڈیا نے کیا کیا, انڈیا نے دیکھا کہ یار یہ تو گھس بیٹھی ہیں, یہ تو باہر سے آئے ہوئے لوگ. تو انڈیا نے آپ کو دھمکی دی کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے. آپ نے جب انڈیا کو خطرہ نظر آیا تو انڈیا نے پھر
بیکاز آپ نے یہ پرووکیشن کی تھی تو انڈیا نے پھر آپ کے لاہور اور سیالکوٹ سیکٹر کے اوپر فرنٹ کھول دیا، تاکہ انڈیا کے اوپر جو پریشر کشمیر میں بن رہا تھا جو آپ کی وجہ سے، اس کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے انہوں نے یہاں اوپن فرنٹ کر دیا. تو پھر جب فرنٹ کھلا تو پھر آپ کو اپنی فوج بھی بھیجنی پڑی. پھر آپ نے کشمیر کے اندر اپنی فوج بھیجی کیونکہ ٹینک ٹیریٹری آپ کے فیور میں تھی، آپ کے ٹینکس چم جوڑیاں سیکٹر میں نکل گئے اور وہاں کافی کامیابی ہوئی. مگر دوسرے سیکٹرز میں راجستھان اور ادھر نیچے والے سیکٹرز میں بھاول میں آپ کو نقصان ہوا اور لاہور بالکل انڈیفینڈڈ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انڈیا انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے، آپ کا خیال تھا اگر انڈیا کچھ کرے گا بھی تو کشمیر میں کرے گا اور وہاں آپ تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کا یہ خیال نہیں تھا کہ انڈیا ایکچولی انٹرنیشنل بارڈر کراس کرے گا. تو انڈیا نے یہ سوچا کہ کیونکہ آپ کی اسٹرینتھ ادھر ہے، انہوں نے کہا جی ہمارا کیا جاتا ہے، ہم انٹرنیشنل بارڈر وائلیٹ کر دیتے ہیں. تو ٹیکنیکلی انڈیا نے وار کا ڈکلیئر کی بیکاز انٹرنیشنل بارڈر، مگر پرووکیشن ساری آپ نے کی اور آپ تیار ہی نہیں تھے کہ انڈیا اس قسم کا ری ایکشن کرے گا. اس لیے آپ کو یاد ہوگا ہسٹری میں یہ لکھا ہے، ہمارے تو زمانے کی بات ہے، ہمیں تو آنکھوں دیکھا حال تھا، اسٹوڈنٹ تھے ہم گورنمنٹ کالج میں جب یہ ہوا تو کہ بی بی سی نے اناؤنس کر دیا کہ جمخانہ تک لاہور جمخانہ کلب جو آج کل قائد اعظم محمد علی جناح لائبریری ہے لارنس گارڈنز میں، جناح گارڈن جسے کہتے ہیں، اس وقت لارنس گارڈن جمخانہ تھا، اور بی بی سی نے اناؤنس کر دیا کہ ہندوستان کی فوجیں لاہور تک پہنچ گئی اور جمخانہ میں جا کے چھوٹا پیگ وہ لے رہی ہے، مطلب اس کی چیز چڑھا رہی ہے. تو مطلب ہے کہ پھر یہ پتا چلا کہ نہیں، ہندوستان کی فوجیں آ رہی تھی، وہ وہاں کیونکہ ڈیفنس کوئی نہیں تھا، انہوں وہ شک میں آ گئے کہ شاید کوئی ٹریپ تو نہیں ہے کہ پاکستان کی نظر ہی نہیں آ رہے ڈیفینڈرز، فوج ہی نظر نہیں آ رہی ہے اور یہ نہ ہو گیا ہم اندر چڑھ جائے، کوئی ٹریپ ہو اور گھراؤ ہو جائے. تو وہ رک گئے سوچنے لگ پڑے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. نہیں تو وہ تو بالکل آدھے گھنٹے کے ڈسٹینس پہ تھے ان کے ٹینکس. تو اس سچویشن میں جب وہ رک گئے اور وہ سوچوں میں پڑ گئے کہ شاید یہ کوئی ٹریپ نہیں ہے، آپ کو پتا چلا او ہو آپ بھاگے آپ نے اپنی فورسز کو موو کیا اور پھر آپ نے جا کے لاہور کی ڈیفنس کی. بائی دا ٹائم انڈینز نے اٹیک لانچ کی آپ پہنچ چکے تھے آپ کے دستی عملہ. اچھا، آخری سوال کہ جنگ جیتی یا ہاری؟ نہیں، یہ جنگ جیتی تو نہیں، کیونکہ جو آپ کا مقصد تھا کشمیر لینا وہ تو ہوا نہیں، جنگ چھڑ گئی اور پھر اس کے اوپر پھر تاشکند جانا پڑا اور وہاں جا کے ایک پیس ٹریٹی یا ایک ٹریٹی سائن کرنی پڑی. اور بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا، ان کو کسی نے پوچھا، طارق علی صاحب جو بڑے انقلابی اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، انہوں نے بھٹو صاحب کو پوچھا جب بھٹو صاحب حکومت چھوڑ چکے تھے ایوب خان کی، اور وہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ یہ ٹریٹی سائن نہیں کرنی چاہیے تھی. تو طارق علی صاحب نے پوچھا بھٹو صاحب کو کہ بھئی یہ جنگ آپ نے کیوں کی تھی، یہ انڈیا نے کی آپ نے کی؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے کی تھی، ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ ہو جائے گا اور اگر ہار جاتے جو ہوا ہمارے ساتھ ڈیبیکل ہو گیا تو مجھے پتا تھا کہ ایوب خان گر جائے گا، تو ایوب خان گرے گا تو میرا راستہ کھل جائے گا. تو اگر جیت جاتے تو ہیرو بن جاتے اور اگر ہار گئے تو ایوب خان چھٹی ہو جاتی. تو میں ون ون سچویشن تھی، جیتنی بھی میرا دام تھا کیونکہ میں فوراً میری پارٹی